اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔ ماہ مبارک کی 15 تاریخ ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو ولادت باسعادت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی مناسبت پر سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خوبصورت دن ہے، مبارک دن ہے، کتنی مناسبتیں ہیں اور کیا خوبصورت ٹائم ہے۔ سحر کا ٹائم ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہے، ماہ مبارک ہے، ماہ ضیافت ہے، ماہ بندگی ہے، نعمتیں ہیں۔ ماہ مبارک تمام مہینوں کے قلب اور دل کا نام ہے ماہ مبارک۔ اس خوبصورت موقع پر کیوں نہ ہم ان تمام نعمتوں سے استفادہ اور فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں بندگی کے لیے قدم اٹھائیں اور اپنے رابطے کو محکم اور مستحکم کریں۔ کیوں نہ ہم سعادت کی طرف قدم اٹھائیں، کیوں نہ ہم ابدیت کو آباد کریں، کیوں نہ ہم ایسے زندگی گزاریں جیسے صالحین نے زندگی گزاری ہے، کیوں نہ ہم وہ پاکیزہ زندگی نہ گزاریں جو انبیاء نے گزاری ہے۔ خوبصورت ہے، اللہ کے لطف و عنایت و مہر و محبت و نوازش و ان تمام چیزوں کے باوجود اس ماہ مبارک میں اگر انسان صحیح راستے پہ نہیں آتا، اپنے قلب کی طہارت نہیں کرتا، بندگی کے لیے قدم نہیں اٹھاتا، غفلت سے باہر نہیں آتا، بیداری نہیں پاتا، تو پھر ایسی فرصت کبھی نہیں ملے گی۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اور آج واقعاً خوبصورت نعمت، پاکیزہ نعمت، ایک ہادی آ رہے ہیں۔ اللہ نے اہل بیت کے گھرانے میں پہلا فرزند جو جناب حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو عطا کیا ہے امام حسن کی شکل میں۔ امام حسن شبر جس کا نام ہے، شبر پھر یعنی خوبصورت، زیبا۔ جب بتایا گیا امام حسن کے بارے میں شبر، تو پیغمبر اسلام نے کہا حسن نام رکھتے ہیں۔ حسن یعنی خوبصورت۔ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام 15 ماہ مبارک کو ولادت پائے۔ امام حسن حضرت علی اور حضرت زہرا سلام اللہ کے گھرانے میں پیغمبر اسلام کی حیات ہے۔ یہ امام ہیں، یہ ہدایت کے لیے آئے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ اس کے باوجود کہ امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام زیارت جامع کبیرہ میں فرماتے ہیں بموالاتکم علمنا اللہ معالم دیننا، اہل بیت کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ تمہاری محبت کے ذریعے، تم سے موالات کے ذریعے سے خداوند متعال نے ہمیں دین کے پرچم کی تعلیم دی ہے۔ وَأَصْلَحَ مَا كَانَ فَسَدَ مِن دُنْيَانَا، اور جو ہماری دنیا میں فساد اور یہ بدبختیاں ہیں، اس میں جو ہمارے سے غلطی ہوتی ہیں، ان کے ذریعے سے خداوند متعال اصلاح کرتا ہے، بہتری لاتا ہے اپنی عنایت اور لطف کے ذریعے سے۔ بہرحال خوشی کا دن ہے، امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا دن ہے۔ ہمیں اللہ نے خوبصورت نعمت سے نوازا ہے۔ امام حسن کی سیرت، امام حسن کی عظمت، امام حسن کی اس زندگی سے ہم درس لیں جس زندگی کو امام حسن نے گزارا ہے۔ آپ کے بہت سارے القاب ہیں، ایک لقب ہے سبط رسول اللہ، خوبصورت لقب ہے۔ جتنے بھی القاب ہیں امام حسن مجتبیٰ کے، آپ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ سبط رسول اللہ، ریحانت رسول اللہ، پیغمبر اسلام کی خوشبو ہیں پیغمبر رسالت کی خوشبو ہیں۔ نہیں کہا ریحانت محمد، بلکہ ریحانت رسول اللہ کی خوشبو ہیں۔ سید شباب اہل جنہ، اہل جنت کے جوانوں کے سردار، یہ لقب ہے امام حسن مجتبیٰ، یہ عظمتوں کو بیان کرتا ہے۔ قرۃ عین البطول، یہ بھی لقب ہے، قرۃ عین البطول، یعنی سیدہ مرضیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے امام حسن مجتبیٰ۔ قائد الخلق، ایک لقب امام حسن مجتبیٰ کا کیا ہے؟ وہ ہے قائد الخلق، رہبر ہیں، ہادی ہیں،
مخلوقات کے لیے۔ مشہور ترین لقب جو معمولاً افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ نہیں جانتے، امام حسن مجتبیٰ کا جو مشہور ترین القاب میں سے تقی ہے، پرہیزگار۔ اور دوسرے لقب، ایک لقب ہے سید۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا اِنَّ ابنِ ھذا سید، پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید، سردار ہے، سردار ہے۔ شجاع لقب ہے، کریم لقب ہے۔ یہ سب القاب ہیں جو اس شخص، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں اس ذات کے اندر اکٹھی ہوئی ہیں۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں اس مولود کے صدقے میں ان تمام خوبیوں کو ہمیں بھی عطا کرے خداوند متعال۔ اب آتے ہیں کہ اس امام کی آمد پر ہم اس امام سے عیدی لینا چاہتے ہیں، عیدی لینا چاہتے ہیں۔ یہ بزرگوار ہیں، کریم ہیں، انشاءاللہ بیان کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اور جب کریم ہیں تو یہ ہمیں تحفے دیتے ہیں، اور وہ تحفے دیتے ہیں جو کہیں سے کسی کو نہیں ملتے۔ کریم ہیں تو تحفہ دے رہے ہیں۔ ہم کیسے زندگی گزاریں؟ اپنے کریم سے پوچھیں، اپنے مولا سے پوچھیں۔ ایک قاعدہ کلی دے رہے ہیں، ایک عام قاعدہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں کو تنظیم اور منظم کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جب کوئی ٹی وی خریدتا ہے، اور آج کل تو ایسا نہیں ہے، پہلے تھا جب کوئی ٹی وی خریدتا تھا تو اینٹینا اوپر لگاتے تھے، وہ اینٹینا ایک انسان جاتا تھا اوپر، اس اینٹینا کو گھماتا تھا، کبھی تصویر ادھر آ رہی ہے، کبھی ایسے آ رہی ہے، کبھی نہیں آ رہی ہے، کبھی ٹوٹی پھوٹی آ رہی ہے، ابھی اور گھمائیے اور گھمائیے اور گھمائیے، یہاں تک کہ اینٹینا کو جب منظم کر دیا جائے تب ٹی وی میں تصویریں صحیح آتی تھی۔ لہٰذا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک قانون بتا رہے ہیں ہماری ان اینٹینے کو نصب کرنے کے لیے کہ کیسے ہم لوگوں سے ارتباط، رابطہ، کیسے معاشرے میں زندگی گزاریں۔ خوبصورت حدیث ہے جو میں آپ کو اس سحر کے ٹائم بندگی کی راہ میں، جو بندگی کے راہ میں امام حسن نے تحفہ دیا، وہ پہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بندگی صرف سجدہ کرنے کا نام نہیں ہے، بشریت کے درمیان معاشرے میں ایسے زندگی گزاریں کہ ہر دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ بندہ ہے۔ امام نے فرمایا صاحب الناس مثل ما تحبون ان یصاحبوک بہ، لوگوں کے ساتھ ایسے زندگی گزارو، ایسے حسن سلوک سے کام لو جیسے تم محبت اور چاہتے ہو کہ تمہاری ساتھ وہی رویہ رکھا جائے، یعنی جیسا تم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو، اچھا جان سمجھتے ہو، ایسے ہی دوسروں۔ یہ قانون ہے، یہ خوبصورت قانون ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ، معاشرے میں، بازار میں، مسجد میں، دکانوں پر، پوری زندگی میں لوگوں کے ساتھ ایسے ہی زندگی گزارو جیسے تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو اور پسند کرتے ہو۔ اب آپ یہ چاہتے ہیں آپ کے بارے میں کوئی حسد کرے؟ بالکل نہیں چاہتے۔ آپ یہ چاہتے ہیں آپ کا کوئی مال ہڑپ لے؟ بالکل نہیں چاہتے۔ آپ یہ چاہتے ہیں آپ کے پیچھے کوئی غیبت کرے؟ بالکل نہیں چاہتے۔ تو اگر آپ قانون لینا چاہتے ہیں، وہ جو میں نے عرض کیا تھا اجعل نفسک بینک و بین اللہ، اپنے نفس کو اپنے اور خدا کے درمیان آپ اس کو معیار بنائیں کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوبصورت طریقے سے بیان کیا۔ بہت ساری خصوصیات ہیں امام کی، ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان خصوصیات کو اپنے وجود میں ڈھالیں۔ بندگی کا مطلب یہی ہے، بندہ بننے کا مطلب یہی ہے۔ امام کی ایک خصوصیت، بہت ہی مہربان تھے، بہت ہی مہربان، یعنی ہمیشہ بہت کم ہوتا تھا جب غصہ آتا ہو، غضبناک ہوتے ہوں، خشم ہو، غصہ نہیں، امام بہت مہربان تھے۔ ماجرا ہے ایک کنیز تھی امام کی، کیا خوبصورت ہے، وہ کنیز گھر سے باہر آئی، ہاتھ میں پھول لیے ہوئے تھی، امام کی خدمت میں پیش کیا، اور جیسے ہی امام کی خدمت میں پھول کو پیش کیا، امام نے پھول کو پکڑا اور فرمایا کہ میں نے تم کو آزاد کر دیا۔ عجیب ہے، یہ سیرت تھی اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ غلام لیا کرتے تھے، خریدا کرتے تھے، کچھ دن ان کو اپنے پاس رکھتے تھے، حالانکہ اسی ٹائم بھی وہ آزاد کر سکتے تھے جب وہ خریدتے تھے کسی کنیز کو، کسی غلام کو، لیکن نہیں، کچھ دن اپنے پاس رکھتے تھے، اس کی تربیت کرتے تھے، جب اس کے اندر وہ چیزیں ڈال دیتے تھے جو بندگی کی طرف لاتی ہیں، تب اس کو آزاد کرتے تھے۔ کنیز حیران ہو گئی، کیسے میرے ایک چھوٹے سے عمل پہ امام نے مجھے آزاد کر دیا۔ دیکھیں امام، ایک واقعہ ملتا ہے تاریخ میں، وہ یہ ہے کہ ایک غلام تھا امام کا، اور امام کے یہاں ایک بکری تھی گھر میں، اور امام اس کو بہت نوازش کیا کرتے تھے بکری کو۔ جو ایک دن امام جب گھر سے باہر سے آئے اور کیا دیکھا کہ اس بکری کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے،
امام نے اس غلام سے پوچھا اس کے پاؤں کیوں ٹوٹا ہے؟ تو غلام نے کہا کہ میں نے توڑا ہے۔ تو امام نے پوچھا کیوں توڑا ہے؟ تو غلام نے کہا میں چاہتا ہوں آپ کو غصہ دلاؤں، دیکھتا ہوں کہ آپ غصہ کرتے ہیں نہیں۔ تو جو کتابوں میں ملتا ہے سیرت امام میں وہ یہ ملتا ہے کہ امام نے فرمایا آپ مجھے غصے میں لانا چاہتے ہیں، لو تمہیں ہم آزاد کر دیتے ہیں۔ عجیب ہے، ہمارے یہاں کوئی جسارت، گستاخی، خطا، غلطی کر دیتے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ ہنر یہ کر دیتے ہیں کہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن امام نے معاف نہیں بلکہ اس کو آزاد کیا ہے۔ ایسی زندگی، اتنی خوبصورت زندگی۔ ایک پڑوسی یہودی تھا امام کا، یہودی، حالانکہ وہ خوش اخلاق تھا، یہودی معمولاً مسلمانوں کے ساتھ صحیح نہیں ہوتے لیکن خوش اخلاق تھا۔ تو اس کی خاتون، اس کی بیوی ایک دن امام حسن کے گھر پہ آئی، کیا دیکھا کہ جو دیوار امام حسن اور یہودی کے درمیان تھی، جو یہودیوں کی دیوار تھی، وہ دیوار خراب ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں ادھر یہودیوں کے گھر میں ادھر کیا تھی، ٹائلٹ تھا یا کچھ تھا، تو ادھر کی نجاست، گندگی اس سے رس کر دیوار سے ادھر جا رہی تھی۔ تو اس خاتون نے دیکھا، بہت تعجب میں پڑی، واپس آئی، اپنے شوہر سے کہا یہ ہم نے کیا کیا ہے، جائیے معافی مانگیے علی حسن ابن علی سے، ادھر گندگی جا رہی ہے، ہمارے گھر کی نجاست جا رہی ہے۔ تو وہ یہودی جب گھر آیا امام حسن کے، دق الباب کے اندر آ، کیا دیکھا، واقعا نجاست ہے، معافی مانگنا چاہتا تھا۔ تو امام نے محسوس کیا کہ یہ شرمندہ ہو رہا ہے، جیسے محسوس کیا شرمندہ ہو رہا ہے، امام حسن نے فرمایا، میرے جد پیغمبر نے فرمایا ہے کہ پڑوسیوں سے حسن نیت، حسن سلوک رکھیں، ان سے برتاؤ رویہ اچھا رکھیں۔ یہودی نے جیسے یہ سنا فوراً اپنے گھر آیا، اپنی بیوی بچوں کا ہاتھ پکڑا، امام حسن کے گھر گیا اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا مجھے اسلام سکھا دیجیے۔ کس طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام، کس طریقے سے خوبصورت ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا مولا یہ بتائیے سیاست کیا ہے، سیاست کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سیاست کی 3 رکن ہیں۔ ایک رکن سیاست کا یہ ہے کہ جو سیاست مدار ہے وہ اپنے رابطے کو اپنے مالک سے اچھا کرے، حقوق کو ادا کرے اپنے مالک کے۔ دوسرا رابطہ یہ ہے، دوسری سیاست یہ ہے کہ جو لوگ اور زندہ چیزیں ہیں ان کے حقوق کو ادا کرے۔ ایک سیاست، ایک رکن یہ ہے سیاست کا۔ تیسرا رکن سیاست کا یہ ہے کہ جو جا چکے ہیں، مر چکے ہیں، ان کی بتائی ہوئی نصیحتوں اور ان کے چھوڑے ہوئے معارف پر عمل کرے۔ دیکھیں سیاست یعنی پوری زندگی جو آپ کی ہے، پوری زندگی کے لیے پیغام دے رہے ہیں مولا۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے پاکیزہ سیاست مدار بنے، اپنا رابطہ اپنے مالک سے اچھا کرے، اپنا رابطہ زندہ چیزوں سے، زندہ انسانوں سے اچھا کرے، اور اپنا رابطہ جو مرحومین ہو چکے ہیں ان کی بتائی ہوئی نصیحتوں پر، ان کے دی ہوئی تعلیم پر عمل کریں۔ اس طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام، اس طریقے سے ہم لوگوں کے لیے۔ پھر ایک حدیث ہے جو خوبصورت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اگر مجھے وہ حدیث مل جائے، اور خوبصورت طریقے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے وہ حدیث جو تحفے کے طور پہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر ابھی نہیں ملتی ہے تو انشاءاللہ بعد کے جلسے میں مناسبت کے طور پہ اس حدیث کو پیش کروں گا جو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے، اور واقعاً سعادت کا راستہ، اور جس طریقے سے ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے، بندگی کے لیے اہل بیت اطہار خصوصاً امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے زحمتیں کی ہیں۔ آئیے اس مبارک دن میں ہم امام سے دعا کرتے ہیں، واسطہ بناتے ہیں خدا کی بارگاہ میں اہل بیت کو، خصوصاً اس مولود کو خدایا ہماری زندگیوں میں سعادتوں کو عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔